بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ناظرین کرام، موت ایک برحق چیز ہے جس سے کسی کو راہ فرار نہیں. کا مزہ چکھنا ہے. اور ایک مومن آدمی کا، ایک مسلم کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو چیز مقدر میں ہے اور جس کا جو وقت متعین ہے، اس وقت پر وہ چیز ہو کے رہے گی، اور اسی میں سے موت ہے جس سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے اس مشکل گھڑی میں جب کسی عزیز اور اقارب کی جب موت ہو تو ایسے وقت میں جو تعلیمات ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اسے ہمیں بجا لانا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان اصابته السراء فشكر فكان خير الله وان اصابته الضراء فصبر فكان خير الله. مومنوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. جب اسے کوئی خوشی، فرحت اور شادمانی کا موقع آتا ہے تو ایسے وقت میں ایک مومن شخص سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور جب اسے کوئی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے تو صبر و تحمل سے کام لیتا ہے. یہ ایک ہمارا اور آپ کا ایک مسلم ہونے کے ناطے یہ رویہ ہونا چاہیے. لیکن بالخصوص جب کسی کی موت آتی ہے، کسی عزیز اور اقارب کو ہم اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں بہت ساری جگہوں پہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کے خلاف چیزیں سامنے آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں. اسی میں سے ایک چیز ہے نوحہ کرنا. بلکہ بعض کے فیصلے پر ناپسندیدگی اور مصیبت کی اس گھڑی میں بے صبری کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشة جیبہا والداعیة بالویل والشبور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا: میت پر نوحہ کرتے ہوئے وسلم نے فرمایا: لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس کسی نے بھی میت پر نوحہ کرتے ہوئے
اپنے رخسار کو پیٹا، نوچا، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت والے بول پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں آتی ہے، چہرے کو پیٹنا، گال کو نوچنا، رخسار پر تماچے مارنا، اس طرح کی حرکات بہت سارے جنہیں یہ پتا ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کس طرح ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں صبر کرنا چاہیے، وہ بھی اس طرح کے کار انجام دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران۔ یہ وعید ہے، ودرع من جرب۔ نوحہ کرنے والی عورت نے اگر موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر تارکول کی قمیص اور خارش والا کرتا ہوگا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے ایسی عورتوں اور ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے جو ہمیں قضا اور قدر پر ایمان رکھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل اٹھائیے اور دیکھیے، جب ایمان کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ مل ایمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کئی ایک چیزیں ایمان کے بارے میں بتلائیں، وہیں یہ بھی بتلایا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو شریعت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جس جگہ پہ ہمیں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کی ہے، وہاں ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، قضا اور قدر تقدیر پر ایمان لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کا جو وقت متعین ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ ایسے وقت میں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم پر اسے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل گھڑی میں اور اس طرح کے جب اوقات آئیں تو صبر اور تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔